راز صاحب، صدر مملکت نے خط لکھ دیا، مندرجات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کر دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، صدر مملکت نے یہ خط جو ہے وہ اپنے ایک آئینی منصب کو کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنی سابقہ سیاسی جماعت جس کے لیے وہ اپنی اس آئینی حیثیت کو پہلے بھی بار بار جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، مس یوز کرتے رہے ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ میرا اختیار ہے اور فلاں تاریخ کو الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کا پابند ہے، بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ اس سے جو پولیٹیکل پریشر ان کی جماعت کی طرف سے ان کے اوپر ہے اس کو جو ہے وہ فیس کر سکیں۔ تو اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو صدر مملکت جو ہے وہ جب انہوں نے لاء ڈپارٹمنٹ کو رائے کے لیے بھیجا تو وہ اس رائے کے پابند ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے جو ہے وہ پابند ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ مگر کیا صدر مملکت تو پھر کسی کو بھی نہیں مطمئن کر پائے نا، کچھ بھی نہیں دے پائے وہ، تو کیا صدر مملکت پر بھی ایک دباؤ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا آئینی اختیار نہیں استعمال کیا، پارٹی کے دباؤ کے باوجود نہیں کیا، عمران خان کے پیغام کے باوجود نہیں کیا؟ نہیں، ان کے پاس آئینی اختیار تو ہے نہیں۔ آپ کے وزیر قانون نے کہا، آدم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس آئینی اختیار ہے تاریخ دینے کا۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل موجود تھا، اس کی موجودگی میں اگر قانون یہ بنا تو اس قانون کے اوپر پارلیمنٹ، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اب اسے جو ہے وہ کوئی صرف تبصرہ کرنے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے۔ راز صاحب، میں آپ کو آدم نذیر تارڑ صاحب کا موقف سنا دیتا ہوں، اس قانون کے منظور ہونے کے بعد ان کا موقف سنیے کہ انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس اختیار موجود ہے۔ آپ ایک دفعہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد کامنٹ کر دیجئے۔ اگر 13 تاریخ تک یہ اسمبلیوں کی مدت ہے، اس سے پہلے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، پریزیڈنٹ اپروو کر دیتے ہیں اس کو، تو پھر اس صورت میں آئین کے مطابق پریزیڈنٹ ہی ڈیٹ دیں گے، ایسا ہی ہے؟ بالکل پریزیڈنٹ دیں گے، کیونکہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ امینڈمنٹ کی گئی نا، کیونکہ کوئی بھی لاء جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کو جو کہ واضح ہو اس کو بدل نہیں سکتا سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن۔ جی راز صاحب، بڑے کلیئر تھے وزیر قانون صاحب، صدر نے پھر بھی اپنا اختیار نہیں استعمال کیا۔ بہرحال ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں جو تشریح کا معاملہ ہے وہ نہ تو وزیر قانون جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی صدر مملکت کر سکتے ہیں۔ تشریح کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے، اور یہ معاملہ جب تک سپریم کورٹ سے جا کے نہیں سلجھتا تو اس وقت تک یہ دونوں رائے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے یہ محترم ہیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ اس وقت اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن جب ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس کو جاری کر چکا ہے، اور اس سے پہلے جب سینسس جو ہے وہ اتفاق رائے سے اپروو ہو چکا ہے، اور اس سے بھی پہلے جب 2017 کے سینسس کے متعلق یہ طے پایا تھا کہ اس سینسس کے اوپر صرف ایک الیکشن جو ہے وہ پروویژنلی اس کی ایکسیپٹنس کی گئی تھی کہ 2018 میں الیکشن ہو سکے گا، اس کے بعد اس سینسس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگا، اس کے لیے مگر راز صاحب، اگر پھر سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا، یہ آئین میں موجود ہے، سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا وہ آپ کو بھی قبول ہوگا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو بالکل جو ہے وہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ کہنا چاہیے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو آج تقریباً جو ہے وہ 6 نومبر کی اگر آپ بات کریں تو آلموسٹ وہی 53 ڈیز بنتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کی رائے میں کے آنے یا وہاں پہ جانے تک اور 10-15 دن گزر جاتے ہیں تو پھر تو یہ ممکن ہی نہیں رہے گا، اور پھر دوسرا ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جیسے جیسے مرحلہ وائز آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو پھر درمیان میں انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی آئینی تقاضا ہے، ڈی لیمیٹیشن بھی آئین کا تقاضا ہے۔